میں چھوٹا سا تھا جب میری عقیدے کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو ہمیں تو ایسے ہی بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہی ہے. تو بچہ تھا میں نے بھی سوچا بھائی یہی ہے. آئرونکلی میری ٹریننگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اسکولز میں اللہ کی طرف سے. میرے ایک گھرانہ شیعہ سنی مکس ہے. میرے جو کلچر تھا وہاں پہ کرسچن جوش کمیونٹی بہت زیادہ تھی. اینڈ آئی واز ون آف دوز گائز ہو واز آلویز آن دا اسٹیج ود اے مائکروفون وین آئی واز اے چائلڈ, even in school, even in my universities. So میرے فیملی میں بھی, میرے دوستوں میں بھی there was a mix of so many systems of belief, constructions of psychology. So I knew کہ from early as 8 years old or 9 years old, and we were 3 brothers, so we were talking about this all the time. Magar we knew that this is the most sensitive thing. So we had to ask the sensitive questions, and we were trained by very sensitive and very with people who knew the sensitivity of this different schools of thoughts. So when you looking at آپ اتنی بڑی تمہید کیوں باندھی ہے؟ تاکہ آپ کسی طریقے سے اس پہ ریلیکس نہ ہو جانا پلیز, کہ اس بارے میں کیجول نہ ہو جائے. اس خدا کا واسطہ ہے, اپنی آخرت کا واسطہ, عقیدے پہ کیجول مت ہو جائیے. اوکے, in my opinion, Sahil Adim's opinion, it's just my opinion, Arabian scholarship کو خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کھولیں ایسے کر کے, اور خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں, اور خود اپنی عقل سے سوچیں کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے, کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے. اس کے بعد آپ اپنے انکل آنٹی کے پاس جائیں اور لوکل مسجد میں جائیں, and do the math yourself. Don't take a chance on this. Do not take a chance on this. قرآن پاک نے صریحاً بتایا اس دن جب فرشتے پکڑیں گے نا کہ یہ تیری بلیف سسٹم تھی, اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کو اشارے کریں گے, بلائیں گے, اور بزرگ ان کے بولیں گے, ان سے پوچھیں ظاہر شامت تو ان کی بھی آنی چاہیے, تو وہ کہیں گے ہماری آگے کم شامت آ رہی ہے تو ہمیں اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈلوا رہا ہے, اپنا کام بھی حالانکہ ڈلتا ہے. سو وہ یہ کلیم کریں گے, لٹرلی اعلان کریں گے کہ ان سے پوچھیں یا رب العالمین, ہم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا, ہم بھی ان کے سامنے بس جو آتا تھا وہ بتا رہے تھے, انہوں نے نہیں کبھی کوئی ایسے کوئی تردد کیا, بس اندھا دھند مانتے رہے, جو ان کو آسانی لگ رہی تھی کرتے رہے, اب ہم پہ نام ڈال رہے ہیں. So it's something that a man and a woman has to do himself. میں نہ کسی کا عقیدہ بنا سکتا ہوں نہ ہی بگاڑ سکتا ہوں, وہ آپ کی اپنی کوشش ہونی چاہیے. کوشش نہ کی تو پھر پٹائی ہونی چاہیے. Now when I was coming here, جب میں نے لوکل علماء کی, اور بائی دا وے جو میری لاسٹ ٹریننگ ہوئی ہے لوکل عالم نہیں کی, اور وہ عقیدہ میں پاکستان کے عالم میں. So I'm telling you this right now, even in that class as well, میں بھی یہ چیلنج کر رہا تھا ان سے کہ جتنے بھی آپ اسکالرس کے نام لے رہے ہیں, انہوں نے ٹرانزٹوری پیتھ وے کے تھرو عقیدہ نہیں بنایا ہوا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے بھی جس گھر میں پیدا ہوں اسی کا عقیدہ اٹھا کے چھاپ دیا ہے. خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسا بندہ بھی لے کے آئے تاکہ ایک یوتھ کو یہ پتہ چل سکے کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے عقائد کیا ہیں, اور ایک ہی بندے نے اپنا عقیدہ دونوں پرسپیکٹو سے کیسے شفٹ کیا, تاکہ یہ کیڑا مر جائے لوگوں کے ذہن سے کہ میں چونکہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوں, میں سنی گھرانے میں پیدا ہوں, میں وہابی گھرانے میں پیدا ہوں, میرا تو سلفیوں والا عقیدہ ہونا ہے اللہ کے بارے میں, میرا شیعوں والا عقیدہ ہونا ہے امامت کا, اور جو بھی الوہیت کا لنک ہے امامت کے ساتھ, اور جو بریلوی دیوبندی ہیں, حنفی ہیں, ان کا اپنے. So they're going to follow the same thing that their daddies and their daddies, اور ان کے ابا جو عقیدہ لے کے آئے ہیں. I'm not saying کون صحیح ہے کون غلط ہے, but I'm saying is آپ نے اگر جب تک سب کو نہیں پڑھا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میرا یہ عقیدہ, یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے, آپ کے ابا کا عقیدہ ہے. آپ نے بس مان لیا کیونکہ آپ اس وقت 4 سال کے تھے, تب سے ابھی تک آپ نے اس کے اندر کوئی تفتیش خود نہیں کی ہوئی. آپ بیسکلی یہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ میرے ابا جی کا عقیدہ یہ ہے, بولتے نہیں ہیں اور ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ بچپن سے اسی عقیدے پہ. ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو دوسرے وکیل کا کیس بھی تو پڑھنا ہے. بے شک آپ صحیح ہی ہوں, کون کہہ رہا ہے آپ غلط ہے, مگر دوسرے کے وکیل کی دلائل آپ پڑھتے ہی نہیں. دوسرے وکیل کے دلائل پڑھے بغیر آپ نے یہ کیسے اپنے اندر یہ شرح صدر کہاں سے لے کے آئے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہہ رہے آپ ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے ابا ٹھیک ہیں بس.
ایٹ لیسٹ اس بات کو تو ایڈمٹ کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنا عقیدہ بدلیں, میں کہہ رہا ہوں اپنے ابا جی کے عقیدے کو ایک کسی سٹینسل میں سے تو گزار لیں. اور وہ سٹینسل صحابہ کرام نے ہمیں بیان میں بتایا ہوا ہے, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تابعین نے لکھی ہوئی ہیں. وی نو, چاہے آپ اہل تشیع ہیں چاہے آپ اہل سنت ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ نے آپ کی اپنی تفتیش کی ہے. اہل تفتیش کون ہے؟ اہل تحقیق کون ہے؟ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ اہل تحقیق ہیں. اہل تحقیق نہیں ہے تو سوری, اب آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا. اوکے, آپ اپنا عقیدہ ہے, باقی سارا کچھ معاملات رکھیں. آپ شیعوں والی شادیاں کریں, شیعہ ہیں تو شیعوں والی طلاقیں دیں, آپ شیعہ ہیں. سنیوں والی شادیاں کریں, سنی. عقیدے پہ نہ شیعہ ہیں آپ نہ سنی, عقیدے پہ آپ واحد فرد ہیں, یاد رکھیے گا. آپ کو خود تحقیق ہونی ضروری ہے کہ میرے والد کیوں ٹھیک ہے, تاکہ آپ آگے دائی تو بن سکیں, لوگوں کی تصحیح تو کریں. آپ شیعہ ہو کے شیعہ بنائیں, لوگوں کو سنی ہو کے سنی بنائیں. وہ بنانے کے لیے آپ اگلے عقیدے کو سمجھیں تو صحیح. We are in a very very exposed world right now. اب وہ دور ختم ہو گیا 1980 سے پہلے کا. اب یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ آپ کے 1% ایک ویڈیو ہر ویڈیو ایک خاص پرسنٹیج آپ کے اوپر افیکٹ کری جا رہی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ 30-40% چینج ہو چکے ہوتے ہیں 3-4 ہفتے کے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہی نفسیات کا عمل ہے, یہ کیمسٹری لیکوڈ کام کر رہے ہیں دماغ کے اندر. سو اپنے آپ کو چیک میں رکھیں. And always challenge the speaker. جو بھی اسپیکر ہو اس کو چیلنج کریں گے, دلائل صرف اپنے نہ دیں. یہ بتائیں میرے اسکول آف تھاٹ کے دلائل کیا آپ کے پاس ہیں. میں نے تو نہیں پڑھائی کی, آپ ہی بتائیں نا. میں اپنے دلائل اپنے بزرگان سے ویلیڈیٹ کروا لوں گا جو آپ کے پاس ہیں. مگر اگر آپ نے میرا اسکول آف تھاٹ نہیں پڑھا ہوا, خدا را پلیز مجھے کٹہروں میں مت کھڑا کیا کریں. آپ وکیل کھیل رہے ہیں تو پھر دونوں وکیلوں کا کیس بتائیں جو میرے وکلا گزرے. That's the question you should ask, چاہے وہ آگے سے جو بھی ہے. تو میں نے آپ کو اہل تشیع اہل سنت اس لیے بولا ہے کیونکہ بس یہی 2-3 ایسے ہیں. اصل میں یہ عقیدوں کے نام نہیں بتائے میں نے, آپ کو یاد رکھیے گا. جتنا مرضی لوگ سٹ پٹائیں اس بات پہ, یہ عقیدے نہیں. اہل سنت کے اندر عقیدے کے اسکول آف تھاٹ ہیں, وہ پڑھیں. اور اہل تشیع کے اندر بھی ہیں, 2 ہیں, پڑھیں. اور جس کو نہیں پتا کہ کتنے نمبرز ہیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ تو کوالیفائی نہیں کرتا, تو وہ ابھی تک اپنے پڑھ دادا سکر دادا ککر دادا مکر دادا کے عقیدے پہ ہی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ غلط ہیں, یاد رکھیے گا. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کون سا عقیدہ ٹھیک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا عقیدہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, مگر آپ کا نہیں ہے, وہ آپ کے دادا حضور کا. پلیز یہ پرچار کرنا بند کریں, یہ کبر میں آتا ہے. اوکے, تو جب آپ نے تحقیق نہیں کی تو سوری, آپ مسلمان ابھی تک اپنی مرضی سے نہیں ہوئے. آپ کو ابھی 4 سال کی نفسیات میں نہیں تابع کیا. جب آپ 4 سال کے تھے تو کسی نے کہا تھا بیٹا کلمہ پڑھ, پہلا کلمہ طیب, اللہ ایک ہے, اللہ نے سب کچھ بنایا, اور اس کے بعد اس نے جو کچھ تفصیلات اس کے اندر دی تھی ابھی تک آپ اسی پہ چپکے ہوئے. ٹھیک ہے, سو یو آر ناٹ سپوز ٹو بی آؤٹ سائڈ ان پبلک ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, اینڈ دیٹس دا جاب آف اے مسلم. بات آپ نے اسلام کی کرنی ہے, تو پھر اس لیے ڈیوٹی از اپان آل مسلمس ٹو ریڈ themselves. اقرا, خدا کا واسطہ ہے, اقرا پڑھنا شروع کریں, خود پڑھیں. اقرا, قرآن کھولیں, احادیث کھولیں, صحابہ کی لائف کھولیں. یہ ٹرائنگل ہی ہے ہمارے پاس. باقی سارا کچھ بندوں کی اوپینین ہے. ریگولر لوگ جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, سارا مواد اکٹھا کرنا پڑے گا. دس از ناٹ اے اسمال میٹر. اوکے, بیسیکلی شیخ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وچ از اباؤٹ کہ انسان کا عقیدہ کتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اور آئی بلیو از کہ آپ کے اگر عقائد میں کوئی خرابی آ رہی ہے اور آپ اس میں اتنے زیادہ شیکی اور ٹرکی کویسچن میں جا رہے ہو, تو پھر آپ کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ٹھیک کرو. آپ اتنے زیادہ سیلف ریفلیکشن اور پیوریفیکیشن کرو کہ آپ اپنے سیلف میں ہی اپنی کمپنی کو انجوائے کرنے لگ جاؤ. آپ اپنے عقیدت میں عقائد میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤ کہ آپ کو کوئی چیز ہلا نہ سکے. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ خود اسٹڈی کریں. جب تک آپ یوٹیوب پہ لگے رہیں گے کہ یوٹیوب پہ اتنا زیادہ آپ کو مواد ہر چیز کے ڈفرینٹ اسپیکٹس مل رہے ہوتے ہیں,
کوئی بندہ کیا بات کر رہا ہے، کوئی بندہ کیا بات کر رہا ہے. جب تک آپ خود اسٹڈی نہیں کرو گے چیزوں کو، خود آپ نالج گین نہیں کرو گے، خود چیزوں کو ڈیل نہیں کرو گے، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں ایک آئی ایم دا ون جو اگینسٹ دا فلو چل رہا ہے، یا پھر جس کے پاس. اور یہی چیز ہمیں اپنے سیکس میں بھی جو ہمارے کنفلکٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ سنی شیعہ ڈیبیٹ ہوگی، اور کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو جہنمی کہہ رہا ہے. ہم تو کسی کو جہنمی میں ٹیگ لگانے میں دیر ہی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ پریکٹسنگ نہیں ہے، یا اگر وہ کسی بھی سیکس سے اس کا وہ کرتا ہے، تو ہم اس کو جہنمی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ سے ویسے ہی دور ہے، یہ تو ویسے ہی گمراہ ہے. تو اس طرح کی ایک نیرو سائیکالوجی کو ہمیں سب سے پہلے ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. بلیو سب سے پہلے نالج حاصل کریں، اس کے بعد ایسی نیرو سائیکالوجی کو ڈیفیٹ کریں. جب تک آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرو گے، کبھی بھی آپ ایک بگر کلسٹر میں چیزوں کو نہیں لے کے چل سکتے ہو. ایک بڑا الگوریتھم ڈیزائن نہیں کر سکتے ہو جس کی وجہ سے آپ آپ کو ایک بگر چینج چاہیے، تو آپ کو ایک بگر کلسٹر چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایک بگر فورس چاہیے ہوتی ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کر کے ایک بگر لیول پہ ایک پریشر پوائنٹ کریٹ کر سکتے ہو. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہو. تو کسی کو ایک ڈومین نہیں کرنا ہوتا، کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا ہوتا. ہر ایک بندے کے اپنے وہ چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آپ خود اسٹڈی کرو چیزوں کو، خود نالج گین کرو.